السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا اور قوم کو جو تبلیغ فرمائی اس کا بھی کچھ تذکرہ ہوا۔ آج سورہ انبیاء کی روشنی میں 70ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملے میں پہلے تو اپنی قوم کو بار بار دعوت حق دی، سمجھایا، ان سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ۔ اور بے شک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں یعنی یہ بت جو درندوں، پرندوں اور انسانوں کی صورتوں میں جو بنے ہوئے ہیں، یہ کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مار رہے ہو اور ان کی عبادت میں مشغول ہو؟ قوم نے وہی بے وقوفانہ احمقانہ جواب دیا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔ آگے سے قوم پوچھتی ہے، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یوں کھیلتے ہو؟ چونکہ انہیں اپنے طریقے کا گمراہی ہونا بہت ہی بعید معلوم ہوتا تھا، وہ سمجھتے ہی نہیں تھے، وہ تو یہ کہتے تھے ہم ہی حق پر ہیں، جو باپ دادا کا راستہ ہے وہی سچا ہے، اور اس کا انکار کرنا وہ بہت بری بات جانتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کیا یہ بات آپ واقعی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں یا ہمارا مذاق کر رہے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بڑے حسین انداز میں ثابت فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو انہیں جواب دیا، فرمایا قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلک من الشاہدین، کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سن لو، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ باپ دادا یہ کرتے تھے، باپ دادا یہ کرتے تھے، مگر اپنے سر کو کسی کے آگے جھکانے کے لیے سب سے پہلے اللہ نے جو تمہیں عقل دی ہے، سوچو تو صحیح کہ تم کس کے آگے سر جھکا رہے ہو؟ نہ تمہیں نفع دے نہ نقصان دے، تم خود اس کی حفاظت کر رہے ہو۔ عبادت کے لائق وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، اور جس نے زمین و آسمان اور ساری چیز کو بنایا ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور اس پر میں گواہوں میں سے ہوں۔ سبحان اللہ، یہ بڑی پیاری بات ہے۔
انبیاء کرام کا جو ایمان ہوتا ہے، میں آپ کو سمجھاؤں، ہم زمین آسمان ان ساری چیزوں پر ایمان لائے کہ ان سب کا خالق اللہ ہے، اور دوسری ساری چیزوں پر ہم ایمان لائے، مگر ہمارے اور نبیوں کے ایمان میں فرق یہ ہے، ہمارا ایمان وہ علم الیقین ہوتا ہے۔ ہم نے انبیاء کی زبان فیض ترجمان سے سنا، مخلوق نے انبیاء کی زبان سے سنا، ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سنا، صحابہ نے سنا، تابعین نے سنا، تبع تابعین نے سنا، یہ سن سن کے ہم نے علم الیقین، اس پر ہم نے یقین کیا۔ اور انبیاء کرام کا جو ایمان ہوتا ہے وہ عین الیقین، وہ آنکھوں دیکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام کے 7ویں پارے میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس لیے کہ وہ عین الیقین والوں میں سے ہو جائے، یعنی آنکھوں دیکھنے والوں میں سے ہو جائے، عین الیقین والوں میں سے ہو جائے۔ تو ہم ابراہیم کو ملکوت، جس کا معنی عظیم بادشاہی اور سلطنت قاہرہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی تمام چیزوں کا مشاہدہ کرایا، یہاں تک کہ چاند، سورج، پہاڑ، درخت اور دریا، تمام چیزوں کے حقائق کو آپ نے دیکھا، اور تمام روئے زمین اور آسمانوں کا آپ نے مشاہدہ کیا۔ چنانچہ تفسیر روح المعانی میں ہے، علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ علیہ السلام فُرِّجَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فَنَظَرَ إِلَى مَا فِيهِنَّ حَتَّى انْتَهَى بَصَرُهُ إِلَى الْعَرْشِ وَفُرِّجَتْ لَهُ الْأَرْضُونَ السَّبْعُ فَنَظَرَ إِلَى مَا فِيهِنَّ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام نشانیاں اور تمام عجائبات دکھائے گئے، بے شک آپ پر 7 آسمان جو ہے وہ منکشف کر دیے گئے، آپ نے ہر چیز کو دیکھا۔ تو آسمان کی ہر چیز کو آپ نے دیکھا، یہاں تک کہ آپ کی نظر عرش الہی تک پہنچی۔ اسی طرح آپ پر 7 زمین جو ہے وہ منکشف کر دی گئی، اور آپ نے زمینوں کی ہر چیز کو دیکھا۔ سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، اس روایت کو بھی صاحب تفسیر روح المعانی نے بیان فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لما رأى ابراہیم ملکوت السماوات والارض اشرف على رجل على معصیة من معاصی اللہ تعالی فدعا علیہ فہلک۔ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین و آسمان کی بادشاہیوں کا مشاہدہ کیا، تو ابراہیم علیہ السلام جو دیکھ رہے تھے، زمین پر آپ کی جو نظر تھی 7 زمین پر، تو حضور فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، یعنی جو کہیں دور دراز چھپ کر گناہ میں مبتلا تھا، لیکن آپ نے مشاہدہ کر دیا کہ وہ گناہ کر رہا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے خلاف بد دعا کر دی، اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں ثم اشرف على آخر على معصیتی من معاصی اللہ تعالی فدعا علیہ فہلک۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور شخص کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے اس کے خلاف دعا کر دی، یعنی بد دعا کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں ثم اشرف على آخر فذهب يدعو علیہ فأوحى اللہ تعالی ان یا ابراہیم انک رجل مستجاب الدعوہ فلا تدعو علی عبادی۔ پھر آپ تیسرے شخص کو آپ نے دیکھا جو گناہوں میں مبتلا ہے، آپ نے اس کے خلاف
بھی بد دعا کرنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع فرمایا اور فرمایا ابراہیم آپ تو مستجاب الدعوات ہیں، میرے بندوں کی ہلاکت کی دعا نہ کریں۔ کیوں؟ فرمایا کہ فَإِنَّهُ مِنِّي عَلَى ثَلَاثٍ إِمَّا أَن يَتُوبَ الْعَاصِي فَأَتُوبُ عَلَيْهِ وَإِمَّا أَنْ أَخْرُجَ مِنْ صُلْبِهِ نَسْمَةً تَمْلَأُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِيحِ وَإِمَّا أَنْ أَقْبِضَهُ إِلَيَّ فَإِنْ شِئْتُ عَفَوْتُ وَإِنْ شِئْتُ عَاقَبْتُ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کیونکہ میرے بندے تین قسم کے ہیں، یا تو وہ گنہگار ہوں گے اور پھر توبہ کر لیں گے تو میں ان کی توبہ کو قبول کروں گا، یا وہ خود تو گنہگار ہی رہیں گے لیکن ان کی اولاد میں ایسے نیک لوگ ہوں گے جو زمین کو تسبیحات سے بھر دیں گے۔ کیا نہیں دیکھا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے بیٹے ہیں؟ ابو جہل کے۔ صفوان بن امیہ صحابی رسول کس کے بیٹے ہیں؟ امیہ بن خلف کے۔ حضرت خالد بن ولید کس کے بیٹے ہیں؟ ولید کے۔ اب یہ جو سب ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے جو باپ اسلام کی دشمنی کرنے میں مر گئے مگر ان کی اولاد ایمان لے آئی، صحابیت کا مقام پایا اور انہوں نے اسلام کی نشر و اشاعت میں ایک سے ایک قربانیاں پیش کی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمائے ابراہیم کچھ لوگ تو جیسے گنہگار ہی رہیں گے مگر ان کی اولاد جو ان کی پشت سے نکلے گی وہ ایسے نیک ہوگی جو زمین کو تسبیحات سے بھر دے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل اتنی زیادہ کریں گے کہ ان کے فیضان سے اور لوگ بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں گے۔ اور تیسری کہ یا تو وہ لوگ گناہوں کے حال ہی میں مر جائیں گے اور میرے قبضے قدرت میں ہوں گے، اس کے بعد میری مرضی کی بات ہے کہ میں ان کو معاف کر دوں یا سزا دوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے فرمایا اے میری قوم، یہ جو تم جن کی پوجا میں مبتلا ہو یہ اس کے لائق نہیں ہیں، بلکہ عبادت کے لائق تو وہ ہے کہ بر ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ کہا بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا، جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہ ہوں۔ آخر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قوم کو یہ بھی دھمکی دی اور فرمایا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور مجھے اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹ دے کر۔ ایک قول میں ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ دھمکی بعض لوگوں نے سنی بھی تھی۔ اب اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا، لوگ طرح طرح کے کھانے پکا کر اور مٹھائیاں تیار کر کے بتوں کے سامنے رکھ کر پرساد کے طور پر، جو آج کل بھی دیکھا جاتا ہے، شہر کے باہر جنگل میں جمع ہو جاتے، دن بھر کھیل کود میں مشغول رہتے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ ہمارے غیر حاضری میں بتوں کے سامنے موجود کھانوں میں یہ برکت ہو جائے گی، لہذا سارا دن کھیل کود سے فارغ ہو کر شام کو بت کھانے میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے مٹھائیوں اور کھانوں کو پرساد کے طور پر کھاتے تھے۔ اس میلے کا دن آیا، ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جو ہے حسب معمول جو ہے دعوت دی، تو وہ کہنے لگے ابراہیم تم ہمارے ساتھ میلے میں کیوں نہیں چلتے؟ تم ہمارے ساتھ چل کر کے دیکھو اور
جو وہاں کی رونقیں ہیں، جو وہاں جو چہل پہل ہوگی، جو مجمع ہوگا، جو میلے کی رونقیں ہوگی، اور وہاں جو سے واپس آ کر کے تم دیکھو گے بتوں کی جو زینت اور سجاوٹ اور ان کا بناؤ سنگار، یہ تماشا دیکھنے کے بعد اے ابراہیم ہم سمجھتے ہیں کہ تم بت پرستی پر ہمیں ملامت نہیں کریں گے، معاذ اللہ۔ یہ ان کا اپنا خیال تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا، فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو اس پر پیٹ دے کر اپنی عید کی طرف پھر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ گئے۔ ان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلاڑی لی اور بدھ خانے میں تشریف لے گئے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ صافات میں 23ویں پارے میں، فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، پھر ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلا تو کہا کیا تم نہیں کھاتے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں گئے اور فرماتے ہیں بتوں سے الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، ارے تمہیں کیا ہو گیا، بولتے کیوں نہیں؟ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ اللہ سورہ صافات میں 23ویں پارے میں فرماتا ہے فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں دائیں ہاتھ سے مارنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو مار مار کر چورا چورا کر دیا، پارا پارا کر دیا، اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور کلہاڑی اس کے کندھے پر، جو بڑا بت تھا براجمان تھا، کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی، اور آپ بت خانے سے باہر چلے آئے۔ سورہ انبیاء میں 17ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تو ان سب بتوں کو توڑ کر چورا چورا کر دیا، مگر جو ایک ان سب کا بڑا تھا اسے چھوڑ دیا، اور کلاڑی کو اس کے کندھے پر رکھ دیا کہ شاید اس سے کچھ پوچھیں۔ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا ایک انداز تھا کہ شاید انہیں احساس ہو کہ کس کی پوجا کرتے ہیں، کس کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یا اشرف المخلوقات ہو کر کے، یعنی بڑے بت سے ان چھوٹے بتوں کا کیا حال ہے، یہ کیوں ٹوٹے، اور کلاڑی تیری گردن پر کیسی رکھی ہے، یہ سب پوچھیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی عاجزی کا اظہار ہو اور انہیں سمجھ میں آئے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ خیر، قوم کے لوگ جو ہے شام کو واپس ہوئے اور بت خانے میں پہنچے، اور انہوں نے دیکھا کہ بت تو ٹوٹے پڑے ہیں، سب کی حالت خراب ہے، کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا کان نہیں ہے، اور کسی کا سر نہیں ہے، اور سب کے سب سر کے بل گرے پڑے ہیں، صرف ایک بڑا بت صحیح سالم کھڑا نظر آیا، اور اس کے کندھے پر کلاڑی رکھی ہوئی ہے۔ اور وہ لوگ آپس میں کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ کہنے لگے یہ کیا ہوا، یہ خداؤں وہ کس نے ایسا کیا؟ پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ تعالی آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور نور قرآن سے منور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔